اگرچہ ظاہراً ابراہیم کی امید پوری نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس نے امید رکھی اور وہ ایمان لایا۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام باب نمبر 4 آیت نمبر 13 اور 16 سے 18۔ اے بھائیو، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا ابراہیم یا اس کی نسل سے شریعت کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایمان کی صداقت کے لحاظ سے کیا گیا، پس میراث ایمان کے لحاظ سے ہے، تاکہ فضل کے طور پر وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس کے لیے جو شریعت کے لحاظ سے بلکہ ان کے لیے جو ابراہیم کے ایمان کے لحاظ سے اس کی نسل ہیں۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ مقرر کیا ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا اور ان چیزوں کو جو موجود نہیں یوں بھلا لیتا ہے گویا کہ موجود ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ زبور 105 جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو اب تک یاد رکھتا ہے، اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدو یعقوب کی اولاد۔ دہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں مروج ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو اب تک یاد رکھتا ہے۔ وہ اب تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، وہ عہد جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، وہ قسم جو اس نے اسحاق سے کھائی۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو اب تک یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے قدوس قول کو یاد فرمایا جو اپنے بندے ابراہیم سے کہا تھا۔ وہ اپنی امت کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو خوش الحانی کے ساتھ نکال لایا۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنے عہد کو اب تک یاد رکھتا ہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ جب وہ وقت آئے گا تو روح القدس تمہیں سکھائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے، اس کو معاف کیا جائے گا، مگر جو روح القدس کے حق میں کفر کہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی لوگ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔